ہمارے گاؤں میں برادری سے ہٹ کر رشتہ کرنے کا رواج نہیں تھا۔ اگر برادری میں کوئی جوڑ کا رشتہ نہ بھی ہو تو وہ کسی 60 سالہ بوڑھے سے کر دیتے تھے یا کم عمر لڑکے سے۔ دوسرا رواج ہمارے خاندان میں وٹے سٹے کا تھا۔ جہاں بیٹی دے دیتے تھے وہاں سے بیٹی لیتے بھی ضرور تھے۔ میرے باقی بہن بھائیوں کی تو جوڑ میں شادی ہو گئی تھی، لیکن میرے لیے ابھی تک رشتہ نہیں ملا تھا، اسی لیے میرا انتظار بڑھنے لگا۔ میری عمر 25 سال ہو چکی تھی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی جو 22 سال کا تھا، میری ماں آج کل اس کا اور میرا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے امی کو ایک ایسا رشتہ مل گیا جہاں وہ شخص مجھ سے 5 سال بڑا تھا اور انہوں نے مجھے پسند بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے وٹے میں جس لڑکی نے میرے بھائی کی دلہن بننا تھا وہ سانولی سلونی سی تھی۔ میرے بھائی نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، لیکن میرے والدین نے اسے سمجھایا کہ بہن کا بڑی مشکل سے رشتہ ہوا ہے اور اس کی عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ بھائی نے اس وقت تو حامی بھر لی۔ میرا اور میرے چھوٹے بھائی کا رشتہ طے ہو گیا۔ انہی دنوں دور پرے کے رشتہ داروں کی شادی میں امی کے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بھی دوسرے گاؤں چلا گیا۔ وہاں اسے ایک لڑکی پسند آ گئی جو اس سے 3 سال بڑی تھی، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی اور میرا بھائی اس کے حسن کا اسیر ہو چکا تھا۔ گھر واپس آ کر اس نے جب یہ بات امی ابو کے سامنے رکھی تو میرے ماں باپ تو آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے تمہارا جہاں رشتہ طے ہوا ہے شادی بھی وہیں ہوگی۔ لیکن میرا بھائی کہنے لگا کہ وہ آپ لوگوں نے زبردستی مجھ پر مسلط کیا تھا، میرا دل اس رشتے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ میں کیوں اپنی بہن کے لیے اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالوں؟ شادی چند دن کی بات نہیں ہے جو ناپسند لڑکی کے ساتھ عمر گزار لوں۔ عمر بھر کا سودا ہے۔ میں شادی اسی لڑکی سے کروں گا جو مجھے پسند ہے۔ اس کی بات جائز تھی، لیکن ہمارے ریت رواجوں کے بالکل خلاف تھی۔ ہمارے ہاں نہ لڑکے کی پسند کی اہمیت تھی نہ لڑکی کی پسند کی۔ بس برادری کے بڑے بزرگ جہاں شادی کر دیتے تھے وہیں تا عمر زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتا تھا کہ لڑکا لڑ کے بحث کر کے اپنی مرضی کر لیتا تھا، لیکن لڑکیوں کے معاملے میں تو یہ بات کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ عورت اگر اپنی پسند کا اظہار کر بھی دے تو اس پر طرح طرح کے الزامات لگ جاتے تھے۔ اسے غیرت کے نام پر مار دیا جاتا تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے گاؤں میں عورت بے زبان جانور کی مانند تھی۔ میرے بھائی کی بحث اور لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑوں نے ہمارا رشتہ توڑ کر بھائی کا رشتہ اسی لڑکی سے طے کر دیا جو اسے پسند تھی۔ یوں میں بھی اس لڑکی کے بھائی کی منگ بن گئی۔ مجھے اس نوجوان کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا جہاں اب میرا رشتہ طے ہوا تھا۔ میرے والدین اس رشتے پر دل سے آمادہ نہ تھے، لیکن بہرحال 1 ماہ کے اندر اندر ہماری شادی ہو گئی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں اپنے گھر سے بڑے سے گھونگھٹ میں رخصت ہوتی تھیں۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کی شکل تک نہیں دیکھی تھی اور اس کے گھر رخصت ہو کر آ گئی، اور اب اس کے کمرے میں مجھے بٹھا دیا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں کوئی خواب تو سجائے نہیں تھے، کیونکہ ہمیں ایسی کوئی اجازت نہیں تھی۔ بس یہ معلوم تھا کہ جس سے نکاح ہو چکا ہے اب عمر بھر اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت اگر شادی کے حوالے سے میرے دل میں کوئی خواہش تھی بھی تو وہ صرف اتنی کہ دیکھوں تو میرا شوہر دیکھنے میں کیسا ہے۔ لیکن 1 گھنٹہ گزر گیا، میں اب بیٹھے بیٹھے تھکنے لگی، لیکن وہ اندر نہیں آیا۔ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اب تو رات کا 1 بج چکا تھا، لیکن میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اب تو میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے وہم سے اٹھنے لگے کہ کہیں وہ بھی مجھے ناپسند تو نہیں کرتا۔ لیکن میں نہ تو سانولی رنگت کی مالک تھی، نہ ہی اتنی قبول صورت کہ کوئی مجھے دیکھ کے منہ بنائے۔ میں بے حد حسین نہیں تھی تو معمولی سی شکل و صورت کی مالک بھی نہیں تھی۔ اچھی پیاری لڑکیوں میں میرا شمار ہوتا تھا۔ پھر جیسے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، میں بڑے سے گھونگھٹ میں تھی، اس نے بھی کہاں مجھے ابھی تک دیکھا تھا۔ پھر میں یہ کیسے سوچ لیتی کہ وہ مجھے ناپسند کرتا ہوگا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری پریشانی میں اضافہ ہونے لگا، لیکن میرا یہ انتظار بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں نیند سے چور ہو چکی تھیں۔ میں بیڈ سے ٹیک لگائے ہی کبھی بیچ میں سو جاتی، کبھی اٹھ کے اپنے کمرے کے بند دروازے کو تکنے لگتی۔ رات بھر میرا انتظار ختم نہیں ہوا۔ صبح کا سورج نکل آیا،
لیکن میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا۔ مجھے اب اس بات کا یقین ہو گیا کہ یقیناً وہ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا اور اس کی شادی مجھ سے زبردستی کی گئی ہے۔ صبح ہی صبح میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا تو دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میری کمر رات بھر بیٹھنے کی وجہ سے تختہ بن چکی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، کھلا ہوا تھا، اسی لیے دستک دینے والے نے دروازہ کھول لیا۔ سامنے میری ساس کھڑی تھی جس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مجھے ابھی تک دلہن کے لباس میں دیکھ کر کہنے لگی، تم کس خوشی میں سجی سنوری بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کر لباس بدلو اپنا اور کمرے سے باہر آؤ، سب گھر والے جاگ گئے ہیں، سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کرو۔ میں اپنی ساس کے سخت رویے کو بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ میرا اپنے سسرال میں پہلا دن تھا اور جس طرح سے میرے ساتھ برتاؤ کیا گیا تھا، ہزار ضبط کے باوجود میری آنکھیں چھلک گئیں۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کے ساتھ منسلک واش روم میں چلی گئی۔ جس کے لیے سجی سنوری تھی اس نے تو مجھے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، کپڑے تبدیل کر کے باہر نکل گئی۔ ابھی چند ہی خواتین جاگی تھیں۔ کچی مٹی کا بڑا سا صحن تھا، لائن سے سب کی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ مرد حضرات سب سو رہے تھے۔ ایک سرسری سی نظر میں نے سب مردوں پر ڈالی۔ نہ جانے اس میں میرا شوہر کون تھا، میں نے ایک پل کے لیے سوچا تھا۔ اسی صحن کے ایک کونے میں لکڑیوں کو جلا کر میری ساس اور چند اور خواتین پراٹھے بنانے لگی۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ ناشتے کے دوران ہی مجھے پتہ چلا کہ میری 3 جٹھانیاں ہیں اور میرا نمبر سب سے چھوٹا ہے۔ اب تک مجھے یہ نہیں معلوم ہوا تھا کہ میرا شوہر رات کو کمرے میں کیوں نہیں آیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ مرد حضرات بھی اٹھنے لگے۔ جٹھانیوں کے بچے بھی بڑے بڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر سلام چچی کہنے لگے۔ میں بھی ان کے سلام کا مسکرا کر جواب دینے لگی، جب ایک 15 سالہ لڑکا اٹھ کر سیدھا وہیں میرے سامنے رکھے موڑے پر بیٹھ گیا اور ماتھے پر بل ڈالے مجھے خشمگین نظروں سے گھورنے لگا۔ دیکھنے میں خوش شکل تھا۔ میں سمجھی میری جٹھانی کا بڑا بیٹا ہوگا، کیونکہ اس کے سب بچے 10-12 سال کے تھے۔ مجھے اس لڑکے کو دیکھ کر حیرت بھی ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے نہ تو مجھ سے سلام کیا تھا نہ ہی چچی کہا تھا، بس یک ٹک مجھے گھورے جا رہا تھا، جیسے نہ جانے میں نے اسے کیا کہہ دیا ہو۔ میری ساس کھڑی ہو گئیں، اس لڑکے کے پاس آ گئیں، کہنے لگی چل اٹھ تیرا منہ ہاتھ دھلا دوں، پھر میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤں گی۔ لیکن وہ نہیں اٹھا۔ میری ساس نے اسے 2-3 بار کہا تو کہنے لگا، وہ رات کو چاچی نے 2 7 اپ پلا دی تھی، میرا بستر گلا ہو گیا ہے، مجھے نہانا ہے۔ یہ سن کر تو مجھے شدید قسم کی ناگواری سی ہوئی۔ وہ اتنا بڑا ہو کر ایسا کام کیسے کر سکتا تھا؟ میری ساس اس کی کمر پیٹنے لگی، کمبخت مارے، تجھے ہوش کیوں نہیں رہتی؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں ہے کہ اس عمر میں بستر اٹھا اٹھا کے دھوتی رہوں اور تجھے نہلاؤں؟ اٹھ کمبخت، تجھے تو آج میں ٹھنڈے پانی سے نہلاتی ہوں، تبھی تو باز آئے گا۔ میری ساس نے اس کی کمر سینک کے رکھ دی۔ وہ آئی آئی کر کے چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا۔ میری ساس سے کہنے لگا، اب نہیں کرتا۔ میری ساس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھا کر صحن میں لگے نلکے کے نیچے بٹھا دیا اور نلکا چلانے لگی۔ اس سرد موسم میں وہ کانپ کے رہ گیا۔ میری ساس اسے کپڑوں سمیت ساتھ ساتھ نہلا رہی تھیں، ساتھ ساتھ کوسنے دے رہی تھیں۔ باقی کے سارے بچے اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ میں نے جیٹھانی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، آپ کا بڑا بیٹا تو بدھو قسم کا لگتا ہے، کیونکہ مجھے وہ دیکھنے میں نارمل نہیں لگا تھا۔ میری بات سن کر میری جیٹھانی نے مجھے حیرت سے منہ کھولے دیکھا۔ کہنے لگی، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا چھوٹا دیور ہے، تمہارا شوہر۔ لفظ تھے یا مجھ پر ٹوٹنے والی ایک قیامت۔ مجھے لگا میرا دل سینے کے اندر تھم سا گیا ہے، دھڑکنا بھول گیا ہے۔ وہ 15 سالہ بدھو بے وقوف سا لڑکا میرا شوہر تھا۔ مجھے لگا میری سماعت شاید غلط سن رہی ہے۔ میری حالت ایسی تھی کہ لگ رہا تھا میرا دم ابھی گھٹ جائے گا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیسی شادی تھی؟ مجھے ایک کم عمر اور پاگل لڑکے سے بیاہ دیا گیا تھا جسے اپنی بھی ہوش نہ تھی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں یہ سوچنے لگی کہ کیا میرے ماں باپ اس بات سے واقف نہیں تھے؟ یقیناً انہیں معلوم ہوگا۔ انہوں نے کیوں بھائی کی خاطر میری زندگی برباد کر دی؟
میں اپنی ساری زندگی اس پاگل اور کم عمر شوہر کے ساتھ کیسے بسر کر سکتی ہوں؟ شوہر تو دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے، عورت کا محافظ ہوتا ہے، اور یہ لڑکا جو خود کو سنبھال نہیں سکتا وہ مجھے کیا تحفظ دے سکتا ہے؟ میں اس لڑکے سے اتنا ہی دور بھاگتی تھی جتنا کہ وہ مجھ سے۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتا مجھے گھورنے لگتا، میں بھی اس سے نظریں ملتے ہی نظریں بدل جاتی۔ 4 دن تو میری ساس نے اپنے بیٹے کو سنبھالا، پھر ایک دن کہنے لگی آج کے بعد کریم کی ساری ذمہ داری تم سنبھالو گی۔ میں نے ایک سلگتی نظر اپنی ساس پہ ڈالی، لیکن بولی کچھ نہیں، ایسی اجازت ہی کہاں تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب زور سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کریم کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا میرے کپڑے استری کر کے دو، اماں کہہ رہی ہیں اپنی بیوی سے اپنے کام کہو جا کر۔ میں نے بھی اسے ذرا سخت لہجے میں کہا ٹھیک ہے، جاؤ اس کمرے سے باہر، میں تمہارے کپڑے استری کر دیتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ باہر چلا گیا۔ میں اس کے سارے کام کر دیتی تھی، بس میں یہ چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے، کیونکہ وہ تھا تو 14 سال کا، لیکن اس کا ذہن 7 سال کے ضدی بچے جیسا تھا۔ میرے دل میں اسے دیکھ کر کبھی بھی کوئی خواہش جاگ ہی نہیں سکتی تھی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ میں کریم کے سارے کام اس کے کہنے سے پہلے کر دیتی تھی تاکہ اسے مجھ سے کلام بھی نہ کرنا پڑے، لیکن ایک واقعے نے تو میرے ہوش ہی اڑا کر رکھ دیے تھے۔ وہ میری ساس سے کلفی کھانے کی ضد کر رہا تھا، زمین پر بچوں کی طرح پاؤں مار مار کر کلفی کھانے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا۔ باہر ایک کلفی والا کھڑا تھا۔ میری ساس کے انکار پر اور تھپڑ پر وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن رات تک وہ چیخنے چلانے لگا۔ غصہ برداشت کرنے سے اسے پاگل پن کے دورے سے پڑنے لگے۔ اس کی یہ جنونی حالت دیکھ کر مجھے اس سے خوف سا آنے لگا۔ اب تو میں اس سے اور بھی دور رہنے لگی۔ چند دن سے اس کی نظریں مجھ پر کچھ عجیب سے انداز سے اٹھ رہی تھیں۔ وہ مجھے غصے سے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ بار بار مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتا۔ میں کچھ تذبذب کا شکار ہونے لگی کہ اس سے ہوا کیا ہے۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت تک سب سو چکے ہوتے ہیں، کمرے کے باہر کون ہو سکتا ہے؟ میں دروازے کے پاس آ گئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا کریم ہوں۔ میں نے سوچا شاید اس پہر اسے کوئی کام یاد آ گیا ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے اس کے اس طرح کے رویے پر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا تمہیں اس وقت کیا کام ہے مجھ سے؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ باہر جا کے لیٹو۔ میں اس کی نظروں سے کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ کہنے لگا مجھے میرے دوست کہتے ہیں تم اپنی بیوی کے پاس جا کر سویا کرو۔ اس کی بات نے تو مجھے پریشان سا کر دیا۔ میں نے کہا تمہارے دوست پاگل ہیں۔ کہنے لگا اماں بھی یہی کہتی ہیں۔ کیا اماں بھی پاگل ہیں؟ بتاؤں اماں کو کہ تم اسے پاگل کہتی ہو؟ میں اس کی بات پر کچھ گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا نہیں، اماں سے کچھ مت کہنا۔ وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن میرا دل چاہا کہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں۔ میری اور اس کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا، اور پھر وہ ذہنی طور پر بھی ٹھیک نہیں تھا۔ نہ جانے کن لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا یہاں کیا کر رہی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کی باتیں مجھے صرف پریشان کر رہی تھیں۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس پہنچی، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھ سے کہنے لگا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ میں اس کے اس سوال کا کیا جواب دیتی؟ میں کچھ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی، اب جاؤ یہاں سے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھیں سرخی مائل ہونے لگی۔ کہنے لگا کیوں نہیں کرتی؟ میں تمہارا شوہر ہوں، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، چلو تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ اس کی اس طرح کی باتوں نے مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا۔ کہنے لگا اماں ٹھیک کہتی ہیں، تیری بیوی کو تجھ سے نفرت ہے، بولو کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ وہ میرا بازو دبوچ کر بولا۔ اس کے اس جارحانہ رویے پر میں بری طرح سے بدحواس ہوئی۔ یہ سچ تھا کہ مجھے اس کی قربت کا سوچ کر بھی ڈر اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ جب ضد میں آتا تھا تو کسی کے بھی قابو میں نہیں آتا تھا، اسی لیے اسے دورے سے پڑنے لگتے تھے۔
مجھے اس کی حالت دیکھ کر اس سے خوف آنے لگتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا میں کہیں غائب ہو جاؤں، اسے نظر ہی نہ آؤں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ کہنے لگا، اماں ٹھیک کہتی ہیں، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ دیکھو تم میری دلہن ہو، اسی لیے تم کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑو، میں نہیں کرتی تم سے محبت۔ میرا یہ کہنا مجھے بہت مہنگا پڑا۔ اس بات نے تو اس پر کوئی جنون سا سوار کر دیا۔ وہ رات میری اس کے جنون کی نظر ہو چکی تھی۔ صبح میں اپنے زخموں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ میری چوڑیاں بیڈ پر ٹوٹ کر بکھری پڑی تھیں۔ میرے بازوؤں پر کانچ کی چوڑیوں کے ٹوٹنے سے زخم ہو چکے تھے۔ وہ 14 سالہ بچہ نہیں، ایک پاگل اور جنونی شخص کی طرح سے میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے بس ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ تھا نفرت کا۔ میں صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے چہرے پر ناخنوں کی کھرونچے دیکھ کر میری جٹھانیاں نظریں جھکا گئیں۔ میری ساس صبح ہی کہیں جا چکی تھی۔ ایک جٹھانی میرے پاس آ کر مجھ سے افسوس سے کہنے لگی، ہماری نند کی شادی اسی وجہ سے تو ہو نہیں رہی تھی کیونکہ کریم آدھا پاگل ہے اور اس کے وٹے میں کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن تیرے بھائی اور ماں باپ نے نہ جانے کیوں تیرا رشتہ یہاں کر دیا۔ میں انہیں کیا جواب دیتی کہ میرے بھائی نے مجھے اپنی خاطر قربان کر دیا؟ مجھے تو معلوم بھی نہ تھا کہ میری شادی کی کس سے گئی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، ہماری ساس نے ہی اسے رات میں یہ کہا تھا کہ تمہاری بیوی تم سے پیار نہیں کرتی، اپنا کمرہ بند کر کے سوتی ہے، تم اس پر روب جمایا کرو، اور جب وہ انکار کرے تو ایسی عورت مار سے ہی ٹھیک رہتی ہے۔ میں یہ تو جان ہی چکی تھی کہ میری ساس کے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ ہے جو وہ یوں کرتی ہے۔ میری جٹھانی نے مجھے میرے کان میں ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ کچھ دن تو میں سوچ میں ہی پڑی رہی کہ ایسا کیا کروں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جو کچھ بھی تھا میرے ہی سر پر تھا۔ چاہتی تو دل اور اپنی انا کو کچھ دیر کے لیے بھول جاتی، تبھی میں کچھ کر پا سکتی تھی۔ 4-5 دن سے کریم کا پارا ہائی ہی تھا، مجھے گھور گھور کر ہی دیکھتا رہتا تھا۔ رات کو جب میں پیاس کی وجہ سے کمرے سے باہر آئی تو کریم اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو میں گھبرا گئی کہ نہ جانے پھر سے میرے کمرے میں نہ آ جائے، لیکن وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں اس کے پاس آئی تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے تیز بخار تھا، سردی سے کانپ بھی رہا تھا۔ اس کے پاس جو کمبل تھا وہ بہت پرانا اور گھسا پٹا تھا، سردی کو روکنے کے لیے ناکافی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ کہنے لگا، میری ماں ظالم ہے، اس نے مجھے رات کو ہی نہلا دیا۔ کہنے لگی، آج تجھے گیلے بستر پر سلاؤں گی جبھی تو اپنی عادت چھوڑے گا، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے، میں رات کو پانی بہت زیادہ پی لیتا ہوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری ساس اسے کس بات پر سزا دیتی ہے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی، اسے ایک صاف ستھرا جوڑا دیا۔ وہ واش روم میں چلا گیا، اپنے کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر آ گیا، لیکن ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے بستر پر بٹھا دیا، اپنے جہیز کا کمبل اسے ٹھیک سے اڑا دیا۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی، اسے گرم دودھ کر کے ساتھ میں دوائی دی تو اس نے وہ کھا لی۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ میں نے کہا، اب اگر تمہارے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو تم مجھ سے کہہ دیا کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں تمہارا بستر بھی دھو دوں گی۔ میری بات پر وہ مجھے یک ٹک دیکھنے لگا، مجھ سے کہنے لگا، تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو، میرا ایسا کام کیوں کرو گی؟ میں نے کہا، میں تم سے نفرت نہیں کرتی، بس اس دن مجھے تم پر غصہ آ گیا تھا اس لیے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بے یقینی سے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ صبح تک اس کا بخار اتر گیا تھا۔ اب وہ سب سے یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ اب میں اسے روز رات کو اپنے کمرے میں لے آتی، اسے پیار سے جس بات سے منع کرتی وہ مان لیتا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیوی شوہر کی عزت ہوتی ہے، اسی لیے بیوی کی باتیں دوستوں کو اور گھر والوں کو نہیں بتاتے، بس آپس کی بات ہوتی ہے۔ وہ میری بات فوراً سے مان گیا۔ اب اس نے دوستوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے کہنے سے اب وہ کھیتوں میں بھی جانے لگا تھا۔ جس حکیم سے وہ اپنا علاج کروا رہا تھا، میں اس کے ساتھ جانے لگی۔
ایک بار میری ساس نے کھانے میں خود ہی نمک تیز کیا، پھر مجھے ڈانٹنے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو خود میرے سامنے نمک تیز کیا ہے۔ کہنے لگی میرے سامنے زبان چلاتی ہو؟ وہ مجھے مارنے لگی۔ اسی وقت کریم گھر کے اندر داخل ہوا، یہ دیکھ کر اپنی ماں پر بھڑک اٹھا، کہنے لگا آپ نے میری بیوی پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ میری ساس کہنے لگی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ کہنے لگا اب اگر آپ نے میری بیوی کو کچھ بھی کہا تو جان سے مار ڈالوں گا آپ کو۔ میری خاطر اب وہ سب سے لڑنے لگا تھا، مجھے وہ تحفظ دینے لگا تھا جس کی میں حقدار تھی۔ وقت تو لگا تھا لیکن وہ پہلے سے بہت بہتر ہو چکا تھا، مجھ سے بہت محبت کرنے لگا تھا، کہتا تھا تم بہت اچھی ہو، میرے سارے کام کرتی ہو، مجھ سے پیار بھی کرتی ہو۔ محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ اگر میں اس وقت اپنی جٹھانی کی بات سن کر مان نہ لیتی تو اس وقت میں اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوتی اور میری بھابھی کا بھی گھر برباد ہو جاتا، لیکن میری ذرا سی محبت اور کوشش نے کریم کو کافی حد تک ٹھیک کر دیا۔ میرا گھر بھی بس گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اب 2 بچوں کا باپ بھی بن چکا تھا۔